السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ قرآن پاک سے آواز آئی، ادعونی استجب لکم۔ کوئی پارسا ہو یا گناہگار، کوئی عابد شب زندہ دار ہو یا روسیا ہو بد کردار، رب العالمین نے فرمایا جب ساری دنیا سے مایوس ہو جاؤ تو پھر مجھے یاد کر کے دیکھا کرو، میری رحمت ہر وقت تمہاری پکار کا استقبال کرتی ہے۔ مگر خدا بندہ تجھے تو نیک لوگ پکارے، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو صوفیوں نے جہنمی ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے۔ قرآن پاک نے تسلی دی، فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے، نبی عبادی عنی، میری طرف سے میرے گناہگار بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، جس نے پوری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو، لیکن جب موت سے پہلے شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بگڑے ہوئے نافرمان اکلوتے بیٹے پر باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا گناہگار بندے پر پروردگار جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے در رحمت سے تو ہر وقت ندا آتی ہے کہ باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ 100 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر آزما کے دیکھ۔
میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا، اپنا بنا لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا، بوڑھا گنہگار جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، دولت تھی، نشہ تھا، علاقے کا چودھری تھا، وڈیرا تھا، شباب اور جوانی کی ترنگ تھی، برادری کا نشہ تھا، پارٹی کا غرور تھا، میدے میں 5 کلو فضلہ بھرا ہوا تھا، کبھی خدا یاد نہیں آئے۔ اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی، کانوں نے سننے سے انکار کر دیا، زبان میں لکنت آ گئی، پاؤں چلنے سے باغی ہو گئے، ہاتھوں میں ریشہ پڑ گیا، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لیں، سوسائٹی نے بھی نظریں پھیر لیں، دولت بھی رخصت ہو گئی، صحت بھی رخصت ہو گئی۔ اب رات کی تاریکی میں ساری دنیا سے مایوس ہونے کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہتا ہے، خدا بندہ رحم کر، مجھے معاف کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی کتاب زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں، اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، لیکن آج اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نہیں ٹھکراتا، اس کو میں مایوس نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر! اصل میں وہ تو نقطہ نواز ہے نا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری داڑھی بہت لمبی ہے، تسبیح ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر وقت ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، لہذا جنت تو ہمارے لیے ہے، باقی یہ جو دنیا دار یہ تو سب جہنمی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون مقبول ہے۔ بابا شادی رحمت اللہ علیہ نے ایک صوفی کا واقعہ لکھا ہے۔ طویل عرصے تک اس نے عبادت کی تھی، لیکن عبادت میں ریاکاری کے جراثیم شامل تھے۔ یہ سفر بڑا نازک ہے، اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں۔ 2-4 سجدے کر لیے اپنے جیسا نیک کوئی نظر نہیں آتا، 2-4 سال تبلیغ میں گزار دیے، اب نفس نے دھوکہ دیا، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرا کوئی جواب نہیں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ، اور یہ ہلاکت کی کمی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے فرمایا، تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، ہم ساری عبادت تیرے منہ پہ مارتے ہیں، جاؤ۔ صبح اٹھ کر بیٹھا رو رہا ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں۔ ایک بے تکلف دوست کے اصرار پر کہنے لگا، 40 سال کی عبادت میں سے ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا اور اس عبادت کا کوئی وزن نہیں پڑا۔ وہ دوست کہنے لگا، تو اب بقیہ زندگی کے کتنے ایام رہ گئے ہیں، کب تک ٹکریں مارتے رہو گے، چھوڑ دو،
رند بن جاؤ، مزے کرو۔ جب 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو آئندہ کیا ہوگا؟ مگر خوش نصیب کہنے لگا توانی عذاب دل بپرداختن، توانی عذاب دل بپرداختن، دانی کے بے توا ساختن۔ تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس کا در چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں؟ اس کو سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، بوقت سحور اس کے حضور آنسو بہانے والوں کی بھی کمی نہیں۔ تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لرزتا کانپتا ہوا سجدے میں گرا۔ فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ دیگر نیستت۔ آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، اس لیے کہ جب تو نے یہ کہا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں تو ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں تنہا چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر۔ وہ تو نکتہ نواز ہے نا دوستو، نیکی بھی کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پارسا، بہت سے نیکوکار تکبر نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا کے غضب کا نشانہ بن کر زندگی کے آخری لمحوں میں پھسل کر جہنم میں پڑتے ہیں۔ بہت سے پارسا، بہت سے نیکوکار، عابدین سب زندہ دار تکبر نفس میں مبتلا ہو کر خدا کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات میں پھسل کر جہنم میں جا گرتے ہیں۔ اور بہت سے گنہگار ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرنے کی وجہ سے اس کے لطف و کرم کا مرکز بنتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحوں میں سنبھل کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نیکی کرتا دیکھ کر جنتی ہونے کا فتویٰ نہ دے دیا کرو، انجام کا انتظار کیا کرو، اور کسی کو بدکاری کرتا دیکھ کر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دے دیا کرو، اس کے بھی انجام کا انتظار کیا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے انسانیت کو کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے اللہ سے رابطہ قائم کر لے۔ لیکن یار لوگ کہتے ہیں نہیں جی، زینے کے بغیر تو آدمی مکان پر نہیں چڑھ سکتا، چپراسی کے بغیر تو افسر کی ملاقات نہیں ہوتی، خدا ایسے مل جائے گا، ہمارے ذریعے ملے گا۔ جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔